Voters in the world's largest election have started casting their ballot. Nearly 1 billion people will have their say in the next 6 weeks. In the first of the 7-phase process, which started on Friday, 166 million Indians are registered to take part. For many of them, the economy and lack of jobs are the main issues. Price rises should be controllable. Women and girls should feel safe. Children in schools should have job opportunities once they finish college. Thousands of security officers have been deployed across the country to ensure smooth elections. But voting in some areas of Manipur's state capital in the northeast was stopped after allegations of irregularities. They came wearing clothes similar to that of the army and the police. They went inside and cast our votes. We protested and broke the voting machine. They have stolen our right to vote. The run-up to the vote was marked by religious tensions in some regions of the country, and some voters are hoping the polls will bring people closer. The first thing I came to vote for is to have a country without any religious disharmony. In Tamil Nadu, we're all together, Hindus, Muslims, Christians. The BJP's Narendra Modi is seeking a third term. He's going up against an opposition coalition made up of 26 parties. They accuse him of cracking down on dissent and silencing critics, accusation his party denies. Democracy and the constitution is held high in the country by the BJP, and we have proved it again in the country in the last 10 years of the governance. Voters will continue to मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अजीज़ुल क़दर सामईन, मोहतरम बुज़ुर्गों और अजीज़ुल क़दर नौजवान दोस्तों, जिन्हें पहली मर्तबा वोट आईनी हक़ डालने का मौका मिल रहा है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वोट डालने का हक़ मुल्क का दिया हुआ एक बेहतरीन तोहफा है, एक ज़र्रीन तोहफा है। इस तोहफे के पीछे हमारे हजारों उलमाए किराम, हमारे असलाफ, हमारे अकाबरीन की अजीम कुर्बानियां हैं। आज हमारा वजूद सिर्फ वोटर लिस्ट में है, हमारा वजूद सिर्फ वोटर लिस्ट में है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है कि हम इस ज़र्रीन तोहफे का इस्तेमाल करें, खुदारा इसे जाया होने ना दें। वोट डालना हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा आईनी हक है, मुल्क के तई एक फर्ज है। अपने फर्ज को निभाएं, वोट डालें, बड़े खुलूस के साथ, बड़ी अच्छी नीयत के साथ मुल्क की तरक्की व खुशहाली का जामिन बने। इस ज़र्रीन तोहफे यानी वोट के आईनी हक को किसी सूरत में जाया ना होने दें। सिर्फ एक वोट में इतनी ताकत होती है कि मुल्क का खाका बदल जाता है। खुदारा इलेक्शन में गफलत न बरतें, अपने कारोबार मसरूफियात को बालाए ताख रखकर अपने साथ अपने दोस्तों अहबाब को और अपने मोहल्ले में जहां आप रहते हैं 100% वोट डालने में मदद करते हुए मुहिब्बे वतन होने का सबूत दें। सिर्फ 3 दिन बाद बरोज़े जुमा ये अहम दिन आने वाला है। 26 अप्रैल इलेक्शन का दिन है। याद रखें, अपने तमाम रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को बार बार याद दिलाते रहें। नमाज फजर के बाद से 8 बजे से 12 बजे तक नमाज जुमा से शुरू होने से पहले ही मैक्सिमम जहां तक हो सके वोट डालने का अपना आईनी हक इस्तेमाल करें। गफलत ना बरतें, खुदारा गफलत ना बरतें। अपने वोटर आईडी को संभाल कर रखें अब से ही। जिस जोश और खरोश के साथ आप तमाम ने मिलकर असेंबली इलेक्शन में इत्तेहाद का मुजाहरा किया था, उसी को दोहराना है, उसी इत्तेहाद को दोहराना है। गर मुत्तहिद रहे तो जमाने पे छा गए, बिखरे तो जमाने की ठोकर में आ गए। इलेक्शन में 26 तारीख को वोट डालना बहुत बहुत जरूरी है। हां, वोट डालना क्यों जरूरी है? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, एक अच्छे समाज के लिए,
جہاں آپسی نفرت نہ ہو بلکہ آپسی محبت کا بول بالا ہو، اچھے انصاف کے لیے تمام ذات پات کو بالائے طاق رکھ کر ایک نظام قائم ہو، اچھی تعلیم کے لیے، اچھی تعلیم گاہیں قائم ہونے کے لیے، اچھی صحت کے لیے، اچھے اسپتال قائم ہونے کے لیے، ایک سیکولر ملک کے لیے جو ترقی و خوشحالی کا ضامن بنے۔ اس سلسلے میں امت کے تقدس مآب علماء اکرام ہر فرقے کے، چاہے وہ سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، ہر طبقے کے، ہر عقیدت کے علماء اکرام امت کو اپنے اپنے انداز میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ الیکشن کی اہمیت اور ووٹوں کو ضائع نہ کرنے کا سبق پڑھایا ہے، ووٹ ڈالنے پر زور دیا ہے۔ ہمارے سیاسی رہنما و رہبر اور سیاسی سماجی کارکن اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ خاموش ہیں، بہت دن رات محنت میں لگے ہوئے ہیں، نوجوان بھی لگے ہوئے ہیں اور دانشمند حضرات بھی لگے ہوئے ہیں، انٹلیکچوئلز بھی لگے ہوئے ہیں اور خاموشی سے کام کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ ان تمام کا محنتوں کا صلہ دے اور ساری قوم کو وحدت کا مظاہرہ کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اگر اب ہم ان باتوں کو نہ سمجھیں گے، بے حسی کے عالم میں غفلت برتیں گے، اور تو آئندہ ہم نہیں، ہمارے نسلیں بھی ہمیں معاف نہیں کریں گی، اور یہ بات صحیح ثابت ہوگی کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر منور رانا جو حال ہی میں خالق حقیقی سے جا ملے، ان کے یہ اشعار جو 10-11 سال پہلے لکھے تھے، آج ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ ان حالات میں بہت موضوع ہیں، سماعت فرمائیں۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ ہمارے پاس تذکرے بہت ہیں، مذاکرے بہت ہیں، میٹنگوں پر میٹنگیں ہو رہی ہیں، تفکرات بہت ہو رہے ہیں، لیکن زمینی سطح پر عملی اقدامات کیا ہوئے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ بوتھ لیول پر ہر محلے میں ایک بھی گھر نہ چھوٹے، ایک ووٹ بھی ضائع نہ ہو، اس طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صرف 3 دن باقی ہیں، اس طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ محلے کے نوجوانوں کو جو ملت کا درد رکھتے ہیں اپنے دل میں، اپنے سینوں میں، ان کو آگے آ کر خلوص سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی سے اس کام میں لگ جائیں، دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے ووٹ صحیح ہیں، ووٹر آئی ڈی صحیح ہیں، دیکھتے رہیں، جائزہ لیں، ابھی سے جائزہ لیں اور کام پر لگ جائیں۔ ان کو گھروں سے انہی پولنگ بوتھ تک لے آ کر انتظام کریں اور ووٹوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، ووٹ ڈالنے تک آپ ان کی نگرانی کریں، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا، سارے غم، سارے شکوے بھلا کر اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کر اٹھو، یاد رہے اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے، مومن ہو، خدا والے ہو۔ تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو۔ خود کو پہچانو تو اب بھی سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ حق پرستوں کے فسانے میں کوئی مات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے کی اوقات نہیں۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گر متحد رہے تو زمانے پہ چھا گئے، بکھرے تو زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، یاد رہے۔ والسلام، ڈاکٹر آر عبدالحمید، آپ کی دعاؤں کا طالب۔